السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف کی اسے اگر سب سے بڑی کامیابی کہا جائے تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ 31 ایسے حلقے ہیں جن کے نوٹیفیکیشن اب جاری ہو چکے ہیں۔ یہ وہ تمام حلقے تھے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جیت کو ہار میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایسا کرنا کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ مارجن بہت زیادہ ہے اور اس کے نتیجے میں نون لیگ کے جو بڑے بڑے برج ہیں وہ اب الٹ چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سب سے بڑی کامیابی ملی ہے، اور اس کامیابی کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف جو حکومت بنانے کی جانب گامزن ہے، اس کی سیٹوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے، اور یہ جو جیت ہے اس کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب میں اسی ویڈیو میں دوں گا، اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس بڑے پیمانے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ چھینا گیا تھا وہ مینڈیٹ اب یقیناً جو ہے وہ واپس کیا جا رہا ہے، اور کرنا پڑنا تھا، کیونکہ اتنے بڑے مینڈیٹ کو آپ کبھی بھی شکست میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں وہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ہمیں لائک اور شیئر کیا کریں ویڈیو کو، اور اسپیشلی آپ کس حلقے سے بلانگ کرتے ہیں اور وہاں پر کیا سچویشن ہے، آپ کے امیدوار کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری ہوا ہے یا نہیں، اس کے لیے آپ نے ضرور جو ہے وہ کمنٹ باکس میں لکھنا ہے، تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو سکے کہ گراؤنڈ لیول کے اوپر کہاں کہاں دھاندلی ہوئی اور وہاں پر کیا جو سچویشن ہے وہ اس وقت ہے۔ کوئی احتجاج ہو رہا ہے، کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے نہیں، اس سے ہمارے جو آڈینس ہے اس کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور سب کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی پاکستان میں یہ جو الیکشنز ہیں جن کو بڑا شو کیا جا رہا ہے کہ بڑے کریڈیبل اور بڑے اس طرح کے الیکشنز ہوئے ہیں، ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک یہ سمری ہے چھوٹی سی میرے پاس، جو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ بھئی یہ اتنا بڑا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کو جو کامیابی ملے گی، اصل میں یہ فیصلے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا یہ ریورس ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو جیت ملے گی، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی حکومتیں بھی بنیں گی۔ پاکستان کے 2 بڑے صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومتیں بنیں گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کراچی میں قومی اسمبلی کے 17 ایسے حلقے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اور فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی کی یہاں پر اکثریت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف یہاں سے جیت چکی ہے، اور یہ 17 کے 17 جو حلقے ہیں یہ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہیں، اور ہر حلقے میں پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ بھائی 30 سے زائد جو نشستیں ہیں وہ ہم جیت رہے تھے۔ اس کے بعد ایم کیو ایم کے یہاں پر ایک حلقے میں 6 سے 7 ہزار سے زائد ووٹ نہیں تھے، اور اس کی گواہی خود جو جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں انہوں نے بھی دی ہے، اور اسی لیے انہوں نے اپنا جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں بتایا یہ تھا کہ بھائی ان کا 6,000 کو 20,000 کر دیا تھا، اور میرے 13 کو 31 کر دیا تھا، اور پی ٹی آئی کے 21 کو 11 کر دیا تھا۔ مطلب یہ سچویشن وہاں پر اختیار کی گئی تھی، اور یہی بات پی ٹی آئی نے اب دعویٰ کیا ہے۔ نون لیگ کو قومی اور صوبائی اسمبلی کی 82 جو نشستیں ہیں وہ پنجاب میں دی گئی ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ بھائی ہم یہ جیت رہے تھے۔ اس کے بعد سندھ میں قومی اسمبلی سے ایم کیو ایم کو سیٹیں دی گئی ہیں، جبکہ صوبائی اسمبلی میں بھی تقریباً 40 جو حلقے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیے گئے ہیں، اور ان میں کراچی سے کچھ حلقے ہیں اور باقی حلقے جو ہیں وہ اندرون سندھ سے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کے یہ 20 سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے، اور سب سے زیادہ جو فارم پاکستان تحریک انصاف نے اکٹھے کیے ہیں
فارم 14 بتانا تھوڑا ضروری ہوتا ہے، بتا دیتا ہوں اگین پھر۔ پریزائڈنگ آفیسر جو ہر پولنگ اسٹیشن سے ووٹ گنتی کر کے ایک فارم بناتا ہے جس میں سم کینڈیڈیٹس کے نمبرز جو ووٹس جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، یہ فارم 45 کہلاتا ہے، اور اسی بیس کے اوپر پریزائڈنگ آفیسر جو اس حلقے کا نتیجے کا اعلان کرتا ہے کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے، وہ فارم 47 ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں پر جو دھاندلی کی گئی ہے اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ بھائی فارم 45 میں تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جیتے ہوئے ہیں، لیکن فارم 47 جو ہے اس میں پی ٹی آئی نہیں جیتا، مطلب پریزائڈنگ آفیسر جو ہے بیسیکلی ریٹرننگ آفیسر، اس نے اس میں گڑبڑ کی ہے، اور یہ جو گڑبڑ ہے اس کو اب تبدیل کروایا جائے گا۔ اب سارے معاملات جو ہیں، پہلے تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اپلیکیشن سبمٹ کی تھی، اس کے بعد لاہور میں لاہور کے لوگوں نے یا پنجاب کے لوگوں نے اپلیکیشن سبمٹ کی تھی، اور یہاں پہ تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے ایک غلطی ہوئی ہے جس کو ماننا بھی چاہیے کہ یہ ڈائریکٹ جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں پہنچ گئے، اور ہائی کورٹ نے اب یہ بولا ہے کہ بھائی اب متعلقہ جو فارم ہے اس سے رجوع کریں، اور متعلقہ فارم ڈیفینیٹلی جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے، اور الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف آئی، اور اب یہاں سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے، اور اب تک جو 31 حلقے ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد اور آپ کا جو جیلم پنڈی ڈویژن ہے یہاں سے، سیالکوٹ ڈویژن سے، فیصل آباد ڈویژن سے، لاہور سے، بڑے بڑے جو برج ہیں وہ اس گیم میں اب گرنے والے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک جو کلیم کیا ہے، جو دعویٰ کیا ہے، اس کے مطابق پی ٹی آئی کی جو جیت ہے وہ 180 حلقوں کے اوپر ہے، لیکن یہ جو 31 نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کی جو سیٹیں ہیں اس وقت وہ ہیں 92، اور اس میں آپ 31 ایڈ کر لیں تو یہ تقریباً 123 نشست بنتی ہے۔ تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے بعد آنے والے 2-3 دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو نشستیں ہیں یہ 123 ہو جائیں گی، اور اگر یہ ساری سیٹیں جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے یہ واپس مل جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ بھائی 1/2 میجورٹی کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں لگ جائے گی، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھائی اگر یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے 180 سیٹوں والا، لیکن اگر ان میں سے آدھی سیٹیں بھی پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں تو آرام سے ایک سادہ اکثریت کی حکومت فارم کرنے میں کوئی جو ہے وہ پرابلم نہیں ہوگی۔ ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے، کیا عمران خان وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ تو اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر آپ میرٹ کے اوپر دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت فارم ہونی چاہیے اور فارم ہو سکتی ہے اگر ان تمام سیٹوں کے فیصلے میرٹ کے اوپر آ جائیں۔ دوسرا بھی ایک طریقہ ہے یہ حکومت فارم ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ عمران خان سرنڈر کر دیں، عمران خان جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ جیسے بولیں گے، جس طرح نواز شریف اور شہباز شریف نے سرنڈر کیا ہے تو اسی طریقے کی حکومت عمران خان کو بھی مل سکتی ہے، بلکہ عمران خان کو یہ حکومت پہلے آفر ہوئی تھی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عمران خان اگر ڈٹا رہے، کھڑا رہے، آپ کا جو ووٹ بینک چوری ہوا ہے، عمران خان اگر حکومت بنانا چاہتا ہے اور حکومت میں آنا چاہتے ہیں خان صاحب، تو اس کے لیے خان صاحب کو انہی سیٹیں جو 93 ہیں اسی کی بیس کے اوپر حکومت بھی ملے گی اور کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر پی ٹی آئی یہ چاہتا ہے کہ بھائی یہ ساری سیٹیں ان کو واپس ملیں تو پھر اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں واپس ملتی ہیں تو بھی سوال پیدا ہوگا کہ بھائی یہ دھاندلی کس نے کی ہے، پھر ان کی طرف انگلیاں اٹھیں گی، اور وہ یہ چاہتے نہیں ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو سیٹیں مل گئی ہیں اسی کو ایکسیپٹ کرو اور حکومت میں
کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر لو، تو یہ ایسا چلے گا نہیں۔ دو آسان راستے ہیں، حکومت بھی مل سکتی ہے، حکومت بھی مل جائے گی، ایک مشکل رستہ ہے حکومت نہ لی جائے اور لوگوں کا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس کے اوپر بھرپور آواز اٹھائی جائے، اور خان صاحب نے ویسے بھی کوئی فیور لینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اب میرا یہ خیال ہے، یا جو ہماری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بظاہر پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں یہ حکومت آئے یہ بہت مشکل لگتا ہے، ہاں، لیکن اگر یہ حکومت پی ٹی آئی کو نہیں ملتی تو میں ابھی آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ اگلی حکومت، وہ 6 مہینے بعد الیکشن ہوں، سال بعد ہوں، 1.5 سال بعد ہوں یا 3 سال بعد ہوں، یہ حکومت جو بن رہی ہے اس نے چلنا کوئی نہیں، اور پھر عوام میں آنا پڑنا ہے، اور جب عوام میں آنا پڑنا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی اگلی حکومت 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس آئے گی۔ اور میرا بھی ذاتی یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ مانگے تانگے کی حکومت بالکل بھی نہیں بنانی چاہیے۔ اگر تو میرٹ کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کو سیٹیں واپس مل جاتی ہیں، حکومت بنائیں، ادروائز کسی دوسرے ڈیل میں، کسی چکر میں، کسی وہ جسے کہتے ہیں ٹریپ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خان صاحب کی بات مانیں اور خان صاحب جیسے بولیں ویسے کریں، تو اگلی حکومت وہ جب بھی الیکشنز ہوں گے تو 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گی، اور یہ حکومت نون لیگ کا پنجاب سمیت پورے پاکستان، ویسے تو ان کا پورے پاکستان میں صفایا ہے، لیکن پنجاب میں بھی ان کا صفایا کرنے کے لیے یہ حکومت کافی ہوگی۔ اگر یہ حکومت 3 سے 6 مہینے بھی چل گئی نا تو آپ یہ سمجھ لیں، آپ یہ سوچ لیں کہ پھر کبھی بھی مسلم لیگ اقتدار میں نہیں آ سکے گی۔ آپ بھی اس کے اوپر اپنی اوپینین لکھ سکتے ہیں، اپنی رائے لکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔